ذاکر عباسی فاضل جامع بنوری ٹاؤن کراچی چینل کو سبسکرائب کریں کہ اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جوڑو، کیونکہ خالق اور مخلوق کے دینے میں بڑا فرق ہے۔ کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ مخلوق دیتی تو ہے مگر ناراض ہو کر دیتی ہے، بیزار ہو کر دیتی ہے، جبکہ خالق جب بھی دیتا ہے، جتنا بھی دیتا ہے، خوش ہو کر دیتا ہے، کبھی منہ چڑھا کر نہیں دیتا۔ پھر اسی انداز میں مخلوق جب دیتی ہے تو اگر دن کو دے گی تو رات کو دروازے بند، ورکنگ ڈے کو دے گی تو سنڈے کو بینکوں کے دروازے بند نظر آئیں گے، لیکن خالق کے ہاں ورکنگ ڈے ہو تب، اور سنڈے ہو تب، منڈے ہو تب، فرائیڈے ہو تب، دن کی روشنی ہو تب، رات کی تاریکی ہو تب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ نیند سے بھی پاک ہے اور نیند کی اونگ سے بھی پاک ذات ہے۔ اس سے 24 گھنٹے میں جب بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، وہ ہر وقت اور ہم وقت دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے، منتظر بیٹھی ہے، اور جتنا مرضی مانگو اتنا وہ عطا فرمائے گی۔ لیکن کبھی بھی اس کے دربار سے تمہیں مایوسی نہیں ملے گی، کبھی بھی اس کا دروازہ اور دربار تمہیں بند نہیں ملے گا۔ یہ ہمارا خالق ہے کہ جس سے ہم اپنا تعلق جوڑ کر اس کے سامنے اپنی خالی جولیاں پھیلا کر، اپنے خالی دامن پھیلا کر ان کو بھر سکتے ہیں، اس کی رحمت سے اپنے دامن کو بھر سکتے ہیں۔ پھر اسی انداز میں اگر آپ خالق اور مخلوق کے دینے میں فرق دیکھنا چاہیں تو خالق اور مخلوق کے دینے میں ایک اور فرق یہ بھی ہے کہ مخلوق جب دیتی ہے تو اگر دیتی ہے تو پہلے وہ اپنوں کو دے گی، بعد میں غیروں کا نمبر آئے گا۔ اقتدار ملا ووٹ دینے والوں کو وہ پہلے دے گی، اپنوں کو جنہوں نے ووٹ دیا، جنہوں نے الیکشن میں انتخابات میں تعاون کیا، ان کو پہلے دے گی۔ بعد میں اگر اس نے دینا ہوا تو پھر دوسروں کا نمبر آئے گا۔ لیکن خالق کے ہاں، ہمارے رب کے ہاں، اپنوں اور غیروں کے دینے کے معاملے میں کوئی فرق نہیں۔ وہ اپنوں کو بھی دیتا ہے، وہ غیروں کو بھی دیتا ہے، وہ مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، وہ غیر مسلموں کو بھی دیتا ہے، وہ کافروں کو بھی دیتا ہے، وہ ایمان والوں کو بھی دیتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے سورج کی روشنی کو صرف ایمان والوں کے لیے مختص نہیں فرمایا، دن کی روشنی کو ایمان والوں کے لیے مختص نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہوا و فضا و خلا کو صرف مسلمانوں اور اپنے مومن بندوں کے لیے مختص نہیں فرمایا، بلکہ ہوا سے، سورج کی روشنی سے، دن کی روشنی سے، رات کی تاریکی سے اور رات کے چاند اور ستاروں سے جس طرح مومن فائدہ اٹھاتے ہیں، ایمان والے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح غیر مسلم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح کافر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہوا و فضا و خلا سے جہاں ایمان والے فائدہ اٹھاتے ہیں وہاں غیر مسلم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو آنے والوں سے یہ نہیں پوچھتی کہ تم کیا لے کر آئے ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا لینے مجھ سے آئے ہو اور مجھ سے تمہیں کیا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی کے کیا کہنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ اللہ سے لاکھ مانگو تو اللہ کروڑ دیتا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ کی ذات سے لاکھ مانگو تو وہ کروڑ دیتا ہے، وہ بندوں کی مانگ سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالی سے شہادت کی دعا مانگی، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حبیبک۔ یا ربا، میں تیرے راستے کی شہادت چاہتا ہوں اور اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت چاہتا ہوں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی مانگ سے بڑھ کر عطا فرمایا، شہادت عطا فرمائی۔ تو شہادت اتنی عظمتوں والی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے لیے آئے، مصلے پہ کھڑے ہوئے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے اور نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں شہادت والی موت نصیب فرمائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مرحلے میں اپنے محبوب کے شہر میں تدفین ہونا نصیب نہیں فرمایا، بلکہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں تدفین بھی نصیب فرمائی، اور مانگ سے بڑھ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اطہر میں، بلکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں تدفین عطا فرمائی، قدموں میں جگہ عطا فرمائی۔ پہلو کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو تدفین نصیب فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ سے لاکھ مانگو تو اللہ کروڑ دیتا ہے، بندوں کی مانگ سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ ایک اور مثال سماعت فرمائیے گا، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب فرعون نے مظالم کی انتہا کر دی، وہ ظلم و ستم سہتی رہیں، ظلم و ستم جھیلتی رہیں، لیکن جب فرعون نے یہ دھمکی دی کہ اے آسیہ، اگر تو موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان اور رب کی توحید پر ایمان لانے سے باز نہیں آئے گی اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کو چھوڑ کر مجھے اپنا رب نہیں مانے گی، تو میں تجھے اپنے گھر سے، اپنے محل سے نکال دوں گا۔ تو اب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دامن پھیلایا اور اللہ تبارک و تعالی سے التجا اور فریاد کی کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، کہ یا ربا آج میرا خاوند مجھے گھر سے بے گھر کر رہا ہے، میں عورت ذات ہوں، میں کہاں جاؤں گی، اس لیے یا ربا مجھے موت دے کر جنت میں ٹھکانہ عطا فرما، جنت میں گھر عطا فرما۔ اب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صرف گھر مانگا، جنت میں محل مانگا، جنت میں ٹھکانہ مانگا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ کی مانگ سے بڑھ کر جنت میں گھر بھی عطا فرمایا اور گھر والا بھی عطا فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہونے لگا تو نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ خدیجہ جب تم جنت میں جاؤ گی تو میری دونوں بیویوں کو سلام کہنا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہو گئیں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا سب سے پہلا نکاح تو میرے ساتھ ہوا ہے، مجھ سے پہلے آپ کی بیویاں کہاں اور جنت میں کیسے پہنچ گئیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں حضرت آسیہ، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور حضرت مریم علیہ السلام کو میری بیوی بنا دیا ہے، تم جب جنت میں جاؤ گی تو ان کو میرا سلام کہنا۔ تو دیکھیے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جنت میں گھر مانگا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں گھر بھی دے دیا اور گھر کا دلہا بھی عطا فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی شان کریمی بڑی وسیع ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی سے مانگو تو اللہ تبارک و تعالی سے دل کھول کر مانگا کرو۔ اچھا، پھر ایک اور بات کہ دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا مانگنے کے بعد دعا کی قبولیت ہمارے ہاں صرف اور صرف یہ سمجھی جاتی ہے کہ جو دعا ہم نے مانگی تو وہی دعا اگر من و عن ہماری قبول ہوئی تو یہ دعا کی قبولیت ہے، اس سے آگے دعا کی قبولیت کا کوئی درجہ نہیں۔ جبکہ حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ السلام نے دعا کی قبولیت کے 3 درجات بیان فرمائے ہیں۔ دعا کی قبولیت کا پہلا درجہ تو وہی ہے جو ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا، یہ دعا کی قبولیت کا پہلا درجہ ہے۔ لیکن دعا کی قبولیت کے دوسرے 2 اور درجات بھی ہیں۔ دوسرا درجہ دعا کی قبولیت کا یہ ہے کہ جو دعا آپ نے مانگی، آپ کی وہ دعا تو قبول نہیں ہوئی
لیکن اس دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر آنے والی کسی مصیبت اور آفت کو ٹال دیا۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کا درجہ ہے، اور یہ بھی دعا کی قبولیت کا دوسرا درجہ ہے۔ اسی انداز میں تیسرا درجہ بھی دعا کی قبولیت کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو دعا آپ نے مانگی، آپ کی وہ دعا بھی قبول نہیں ہوئی، اور دنیا میں آپ سے کوئی آفت اور کوئی پریشانی بھی آپ کی دور نہیں ہوئی، لیکن اس دعا کو آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیا گیا، اور کل روز محشر اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرما کر آپ کی تمناؤں اور التجاؤں اور فریادوں کو سنیں گے اور ان کو پورا فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل روز محشر جب بندہ دیکھے گا کہ میں نے دنیا میں دعائیں مانگی تھیں اور میری اتنی دعائیں قبول نہیں ہوئیں، ان کے بدلے میں مجھے یہ کچھ مل رہا ہے، تو پھر انسان خواہش کرے گا، بندہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور آج مجھے ان دعاؤں کا صلہ ملتا۔ تو اس لیے دعا کی قبولیت کا یہ مطلب مت سمجھیے کہ جو دعا مانگتے ہیں وہی ہمیں مل جائے، یہ دعا کی قبولیت ہے، بلکہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے بدلے میں ہم پر آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، یا پھر اس دعا کو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی ذخیرہ آخرت بنا دیتے ہیں۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کے درجات ہوتے ہیں۔ اور ہماری سب سے بڑی مانگ اور ہماری سب سے بڑی دعا یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں سے استغفار مانگیں، معصیت اور نافرمانیاں جو ہم سے ہوتی ہیں وہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے معاف فرمائیں۔ یہ سب سے بڑی مانگ ہماری ہونی چاہیے۔ باقی دنیا اور دنیا کی چیزیں یہ سب کچھ فانی ہے، ختم ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اپنے بندوں پر بڑی مہربان ہے۔ اذا تاب العبد انسى اللہ حفظ ذنوبہ، کہ جب بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے اس کے گناہوں کو بلا دیتے ہیں، یعنی نامہ اعمال سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ وَأَنْسَى ذَلِكَ جَوَارِحَهُ، اور دوسرے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالی جسم کے ان اعضاء سے بھی گناہوں کو بلا دیتے ہیں کہ جن اعضاء سے انسان گناہ کرتا ہے، تاکہ ان کی گواہی بھی باقی نہ رہے۔ وَمَعَالِمَهُ مِنَ الْأَرْضِ، اور اللہ تبارک و تعالی زمین کے اس حصے، زمین کے اس چپے سے بھی گناہوں کو بلا دیتے ہیں کہ زمین کے جس حصے اور زمین کے جس چپے پر انسان نے گناہ کیا ہوتا ہے۔ حتیٰ یلق اللہ ولیس علیہ شاہد من اللہ بذنب، یہاں تک کہ یہ انسان توبہ کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد، اس حال میں اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرتا ہے کہ اس کے گناہوں پر، اس کے گناہوں کی گواہی دینے والا ایک گواہ بھی باقی نہیں رہتا، اس کے گناہوں کی گواہی دینے والا ایک گواہ بھی باقی نہیں رہتا، اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے اس حال کے اندر ملاقات کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے، ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے جہاں دنیا کی ضرورتیں مانگتے ہیں، دنیا کی حاجتیں مانگتے ہیں، دنیا کی تمنائیں اور آرزویں اپنے رب کے سامنے رکھتے ہیں، وہاں اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگیں، گناہوں سے بھی استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچے دل کے ساتھ سچی اور توبۃ النصوح جیسی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔